بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60. وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا. ساقی سے بنا ہے. ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو. ٹھیک ہے, ساقی کسے کہتے ہیں؟ پانی پلانے والے کو. اب یہاں پر کیا؟ استسقا پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے لی قومی اپنی قوم کے لیے. فقلنا تو ہم نے کہا. اضرب ضرب کس کو کہتے ہیں؟ مارنے کو. ضربا اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, اور اضرب تو مار, حکم ہے یہ. تو مارو بعصاکا اپنی عصا کو, اپنی لاٹھی کو. تیری لاٹھی مطلب اپنی لاٹھی کو. حجرا پتھر پر. فانفجرت فا مطلب تو, انفجرت پھوٹ پڑے. فجر کہتے ہیں پھوٹنے کو. فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بھی فجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اندھیری میں سے ایک لائن, بہت پتلی سی لائن, باریک سی لائن شو ہوتی ہے اندھیری رات میں سے, پھر اس سے پھوٹ کر روشنی نکلتی ہے, اس لیے اس کو فجر کا ٹائم کہتے ہیں. تو فن فجرت تو پھوٹ پڑے, منہو اس سے, اثنتا عشرتا, اثنین دو, عشرہ 10, 2 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 12. اردو میں الگ الگ لکھا جاتا ہے, 2 الگ 10 الگ, تو 2 اور 10 12. تو پھوٹ پڑے اس سے 12 عینن چشمے. عین آنکھوں اور چشمے دونوں کے لیے آتا ہے. جب پتھر سے پانی بہتا ہے تو وہ ایسے ریزمبل کرتا ہے جیسے کہ آنکھوں میں سے پانی بہ رہا ہو. ٹھیک ہے, لیکن دونوں کے لیے یہ عین یوز ہوتا ہے. تو پھوٹ پڑے اس سے چشمے. قد در حقیقت, علیما جان لیا. علیما مطلب جاننا, جان لیا. کلو سب, اناسن لوگوں نے. اناسن لوگ, ناس لوگوں کو کہتے ہیں. اب یہاں پر اس کا روٹ کیا ہے؟ نون واو سین, نوس, یعنی نوس کہتے ہیں حرکت کرنے کو, اور حرکت کرتا ہے انسان سب سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو کلو اناسن سب لوگوں نے. مشربہم مشربہ پینے کی جگہ کو مشربہ. ٹھیک ہے, تو گھاٹ جہاں پر پانی ہوتا ہے اس کو گھاٹ کہتے ہیں, یعنی اپنا گھاٹ, یعنی اپنی پانی پینے کی جگہ. ٹھیک ہے, تو در حقیقت جان لیا سب لوگوں نے. مشربہم اپنا گھاٹ, یعنی اپنی پانی پینے کی جگہ. کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے. ولا اور نہیں, تعسو تم فساد کرو. اسو فساد کرنا یعنی شدت فساد, بہت زیادہ جب شدت ہو جائے فساد کی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو نہیں تم فساد کرو فی الارض زمین میں. مفسدین فسادی بن کر. اب یہ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا. فسادہ یفسدو. ٹھیک ہے, فاسد فساد کرنے والا. ٹھیک ہے, مفسد فساد کرنے والا, اور مفسدین بہت سارے فساد کرنے والے. افسدہ یہ 4 لیٹر والا ہے نا, اس لیے مفسد اور مفسدین. ٹھیک ہے, بہت سارے فساد کرنے والے. تو یہ واقعہ بھی میدان تیہ میں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ وادی تیہ میں ہوا. جب ان لوگوں کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں پانی دے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو پانی دے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ایک چشمے کا کہ اس چشمے پر اپنی لاٹھی مارو, اپنی عصا, اس پتھر پر اپنی عصا کو مارو. تو انہوں نے اس پتھر پر لاٹھی جیسی ماری تو اس سے 12 چشمے اپنے آپ ہی پھوٹ پڑے. اور 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. باقاعدہ ہر بیٹے کا ایک قبیلہ بن گیا تھا اور ان کا ایک سردار بھی الگ تھا. کوئی قبیلہ چھوٹا تھا تو کوئی قبیلہ بڑا تھا. تو جو چھوٹا قبیلہ تھا اس کے لیے چھوٹا چشمہ پھوٹا, اور جو بڑا قبیلہ تھا اس کے لیے بڑا چشمہ پھوٹا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سب لوگوں نے اپنی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ من اور سلوہ جو آتا ہے اس کو کھاؤ اور یہ پانی پیو. ان کو حکم کیا دیا تھا کہ بس اب تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, تم اور کسی کام میں مشغول نہ ہو, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, لن ہرگز بھی نہیں, نصبرا ہم صبر کریں گے. صبرا یصبرو, یصبرو یصبرونا, تصبرو تصبرونا, اصبرو نصبرو. تو ہرگز بھی نہیں ہم صبر کریں گے. علا مطلب پر, طعام کھانا, واحد ایک,
ایک ہی کھانے پر. فدعو فا مطلب تو, ادعو دعا کرو, دعا سے بنایا مطلب پکارنا دعا کرنا, تو دعا کرو لنا ہمارے لیے, ربکا اپنے رب سے, یخرج وہ نکالے, اخرجا یخرجو کہ وہ نکالے, لنا ہمارے لیے, مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے, تم بھی تو مطلب اگانا, نباتات گرینری, ٹھیک ہے, اسی سے جو اگاتی ہے, الارض زمین, من بقلیہا اس کی سبزی, اپنی سبزی, بقل کس کو کہتے ہیں, ساگ, ساگ وغیرہ کے لیے یہ ورڈ آتا ہے جو گرین سب ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, سبزیاں, وقصائہا اور اپنی ککڑی, قصہ ککڑیاں, وفومہا اور گندم, اور گندم, مطلب گیہوں, وعدسہا عدس کس کو کہتے ہیں, دال کو, اور خاص طور سے یہاں پر کون سی دال کا ذکر ہے, مسور کی دال, اور اس کا مسور, وبصلہا اور اس کی پیاز, بصل مطلب پیاز, قالا کہا, کس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے, اتستبدلون مطلب کیا, تستبدلون تم تبدیل کرنا چاہتے ہو, بدلنا چاہتے ہو, دیکھیں اسی میں آ رہا ہے تبدیل ورڈ, ٹھیک ہے, کیا تم بدلنا چاہتے ہو, تبدیل کرنا چاہتے ہو, الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے, ادنا کہتے ہیں کم لیول والے کو, جو کمتر ہے, بالذی اس سے جو ہوا وہ خیرن بہتر ہے, خیر کس کو کہتے ہیں, بہتر, اچھا, اہبتو اتر جاؤ, مصرن مصر میں, شہر میں, اصل میں یہاں مصر جو ہے وہ ایجپٹ والا شہر نہیں ہے, مصر دو کے لیے استعمال ہوا ہے, ایک ایجپٹ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک سٹی کے لیے استعمال ہوا ہے, زیادہ تر قرآن میں مصر ورڈ سٹی کے لیے بھی آتا ہے, لیکن جہاں پر ڈبل زبر آ جائے, اس میں ڈبل زبر ہے تو ڈبل زبر شہر کے لیے آتا ہے, وہ ایجپٹ کے لیے نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, سٹی کی بات ہو رہی ہے, شہر کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مصر بات نہیں ہو رہی, ایجپٹ کی بات نہیں ہو رہی, اتر جاؤ شہر میں, فَإِنَّا تو بے شک, لکم تمہارے لیے, ماں جو, بے شک تمہارے لیے ہے, ماں جو, سألتم تم نے سوال کیا, سآلہ کس کو کہتے ہیں, سوال کرنے کو, مانگنے کو, اچھا دیکھیے جب میں آپ سے کوئی سوال کرتی ہوں یعنی میں اس کا جواب مانگ رہی ہوں, کوئی بھی مانگنے والا سائل کہلایا جاتا ہے, یعنی سوال کرنے والا, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر کیا ہے کہ جو سألتم تم نے مانگا, جو تم نے سوال کیا, وَضُرِبَتْ اور دے ماری گئی, ضربا مارنا, یضربو وہ مارتا ہے, پیش لگ گیا, مجہول بن گیا, تو کیا ہو گیا, ضربت مار دی گئی, علیہم ان پر, ذلتو ذلت, ومسکنتو اور مسکنہ یعنی محتاجی, مسکنہ کہتے ہیں محتاجی کو, ادھر ادھر بھٹکنے کو, وباؤ اور وہ لوٹے, پلٹے, بی غضب غضب کے ساتھ, من اللہ اللہ کی طرف سے, ذالکا یہ, بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ, کانو تھے وہ, یکفرون کفر کرتے, بی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا, وَيَقْتُلُونَ اور وہ سب قتل کرتے تھے, نبیینا نبیوں کو, بغیر الحق بغیر حق کے, مطلب بغیر حق کے قتل کرتے تھے, ذالکا یہ, بما اس وجہ سے جو, بی اور ما دونوں آ گیا نا, اس لیے اس وجہ سے جو, عصو انہوں نے نافرمانی کی, وقانو اور تھے وہ, یعتدون حد سے بڑھنے والے, ٹھیک ہے, حد سے نکل جاتے, یعتدون. اب اس میں کیا ہے, یہ بھی وادی تیہ کا واقعہ ہے کہ وہ من اور سلوا سے اکتا گئے تھے, انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھیں دعا بھی خود نہیں کرتے تھے, دعا بھی کس سے کرنے کے لیے کہتے تھے, موسیٰ علیہ السلام سے, ان کی ہٹ درمی اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے, موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ ہم تو اکتا گئے, ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے, ہم روز روز من اور سلوا نہیں کھا سکتے, انہوں نے یہ بولا, تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اس بات پر, کیوں غصہ آ گیا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا کہ جو اتنا اچھا کھانا ہے, اتنا بہتر ہے, اس کی جگہ تم کمتر کھانے کو پریفرنس دے رہے ہو, یعنی کہ جس کی کوالٹی کم ہے, جو کمتر ہے, وہ کھانا تم مانگ رہے ہو.
اب من اور سلوہ بہتر کیسے تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی غذا تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ آسمانی غذا تھی اور بالکل صاف ستھری تھی، ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ یہ بغیر محنت کے ان کو مل رہی تھی، ان کو محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی. اور چوتھا یہ کہ اس کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب چیزیں اس لیے نہیں دی تاکہ یہ کھانے پینے کے جھنجٹ سے نکل جائیں اور یہ عبادت میں اپنا ٹائم گزارے. اب آپ یہ دیکھیے سب سے زیادہ ٹائم ہمارا کس کام میں نکلتا ہے؟ کھانے پینے میں نکلتا ہے. اگر یہ کھانا پینا نہ ہو تو ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوگا؟ اب سوچیے اگر ہر روز پکا پکایا کھانا مل رہا ہے وہی کھاؤ، ایک ہی ڈش، کوئی چوز بھی نہیں اس میں کہ ہمیں چوز کرنا ہے، کوئی وہ نہیں، مہمان آئے تو وہی کھلاؤ، سب وہی کرو، اور اللہ کے ٹائم کے لیے، اللہ کے کام کے لیے کتنا ٹائم ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فالتو کی چیزوں میں نہ پڑ کے یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کریں. اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم بھی پتہ ہے ہمارے نبی کتنا سادہ کھانا کھاتے تھے، اور جو ہمارے نبی کے آس پاس صحابہ کرام تھے وہ بھی کتنا سادہ کھانا کھاتے تھے، صحابیات کتنا سادہ کھانا بناتی تھی، کیونکہ وہ اس سب چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کے پاس ایک مشن تھا اور بہت بڑا مشن تھا، دین اسلام ان کے مشن تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو ان کو پورا کرنا تھا. حکم تو ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ اب تو کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ہمارا بھی یہی مشن ہے، لیکن ہم اس مشن کو بھول گئے. اور ہم نے کیا کرا؟ ابھی تو کھانے پکانے کا ٹائم ہے، اب بچے اسکول سے آ رہے ہیں، بھیا ان کو کھانا دینا ہے، اب بچے اسکول سے آ گئے اب ان کو سلانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب ان کو پڑھانا ہے، اب یہ کرنا ہے. ہم نے سارا وقت نکال دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالا. آپ ذرا یہ سوچئے، اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا تھا؟ ان کے اوپر کیا دے کے ماری تھی؟ مسکنہ، بے گھری اور محتاجی. اب انہوں نے کیا کیا کام کیا؟ اور ایک تو کھانا مانگا، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پھر ان کو حکم دیا ہوا اچھا ٹھیک ہے اس شہر میں اتر جاؤ. ایک شہر اللہ تعالیٰ نے بولا اس میں اتر جاؤ، یہاں تمہارے لیے سب ہے جو تم نے مانگا، ٹھیک ہے. پھر ان کے اوپر ذلت اور محتاجی آ گئی. کیوں آ گئی ذلت اور محتاجی؟ کیونکہ وہ نبیوں کا قتل کیا کرتے تھے، نبیوں کو ناحق مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہودا اور اسرائیل، میں نے کیا بتایا تھا؟ اب جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، عروج کا زمانہ تھا، تو کچھ سالوں بعد، 100 سال بعد ان میں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ایک 2 حصوں میں بٹ گیا، ایک حصہ یہودیہ کے نام سے مشہور ہوا اور ایک اسرائیل کے نام سے. ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی. نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہودا کے لوگوں نے اپنے بھائی کے خلاف، یعنی وہ تھے تو بھائی آپس میں، اپنے بھائی کے خلاف غیر مسلم سے مدد مانگی کہ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤ. غیر مسلم سے مدد مانگی. پھر ان کے نبی نے ان کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے قتل کے لیے تم غیر مسلموں سے مدد مانگ رہے ہو، اور اپنے بھائی کے قتل کے لیے؟ کتنا بڑا جرم ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے. وہ نہیں مانے تو انہوں نے نبی کی بات بھی نہیں مانی اور ان کو جیل میں بند کر دیا، نبی کو جیل میں بند کر دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام آئے. انہوں نے جب ان کو بال کی پرستش پر روکا، بال ان کے ایک بت کا نام تھا، جیسے آج کل ہوتا ہے نا بتوں کے نام، ایسے ان کا بال ایک بت کا نام تھا. جب اس کی پرستش پر روکا تو انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، ان کے جان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو قتل کر دیا. اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا. کسی کو انہوں نے سنسار کر دیا، کسی کو قتل کر دیا اور کسی کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا. اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آیا. سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے نا کہ نبیوں کا قتل کرنا، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. بڑے کا نام یہودا تھا. ان کو وطن فلسطین، ان کا وطن کیا تھا؟ فلسطین. ان کے علاقے تھے کنعان کے علاقے. یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو جب ان کو وہاں بڑا عہدہ ملا تو کچھ عرصے بعد انہوں نے وہاں اپنے خاندان کو بلا لیا. وہاں وہ صحیح سے رہنے لگ گئے، سنت کے اکارڈنگ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے. لیکن جب کچھ نسلیں آگے آئیں اور کچھ بگاڑ، پھر جیسی نسلیں آئیں بڑی، ان کے بگاڑ بھی شروع ہو گئے اور ان میں بادشاہ آنے شروع ہو گئے، ایسے بادشاہ جن کو دنیا سے زیادہ رغبت تھی اور زیادہ شوق تھا.
ان میں سے ایک کون تھا؟ فرعون، جس کا نام کیا تھا؟ منفتا. اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے زبردستی کام کروایا. ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہو گئی تھی، اس لیے وہ غلام بن گئے. ورنہ آپ یہ سوچئے کہ غلام کیوں بنے؟ کیا وہ ایسے غلام بن گئے تھے؟ ان کے اندر ایمان کی کمزوری تھی، ایمان نہیں تھا ان کے اندر. اس لیے اگر ہمارے اندر بھی ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی کا غلام بنا دیں گے. اس لیے غلام بن گئے کیونکہ ان کے اندر ایمان کی کمی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا اور ان کو اصلی وطن ان کو لے گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر پار کروایا، اس میں راستہ بنایا. پار کروانے کے بعد 40 دن کے لیے انہیں صحرائے سینا میں رہنا پڑا. اس دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان کو تورات ملی. ان کے پیچھے انہوں نے شرک کیا. سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس قوم نے ان کو سامری نے اس قوم کو پھر سے بھڑکا دیا اور انہوں نے بچڑا بنا دیا. پھر ان کو سزا کے طور پر میدان ٹی میں 40 سال تک بھٹکنا پڑا. پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ایک شاگرد جن کو آپ کے بعد نبوت ملی، یوشع بن نون تھے. تب یہ کنعان میں داخل ہوئے. یہاں پر آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا اور ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے. پھر کافی ٹائم بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر بنے. جب وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا تو وہ بہت زیادہ ترقی اور عروج کا زمانہ تھا، جن کو مسلم گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے. یعنی عروج ہی عروج تھا. مسلمان اوپر ہی اوپر چڑھتے جا رہے تھے کیونکہ وہ سنت اور قرآن کو پکڑے ہوئے تھے. نبی کو انہوں نے اہمیت دے رکھی تھی، ان کو اگنور نہیں کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ان کو بہت دولت ملی، بہت ترقی ملی. 100 سال تک ان کا عروج رہا، 100 سال تک ان کے عروج کا زمانہ رہا. پھر اس کے بعد ان میں پھر سے بگاڑ آنے شروع ہو گئے اور پھر سے انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا اور پھر سے مسلمانوں کا زوال ہونا شروع ہو گیا.